وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نجاشی کے دربار میں جمع تھے اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک مکمل صورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو نجاشی کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زار و قطار رونے لگے۔ اس آیت میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ انہی سب کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، اور ہمیں اس حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل فرما جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے۔ اور یہ بات انہیں انجیل سے معلوم ہو چکی تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے۔ اسی طرح عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے۔ بہت سے عاشقان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں۔ یہ قرآن کریم سے لذت و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صبح کے خوشگوار ہوا سے نرم شاخیں حرکت کرتی ہیں اور تلاوت کرنے والا رحمت الہی کی نسیم سے ہلتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کے زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے کہ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے کلام الہی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں سن کر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگتے ہیں، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا۔ اسی طرح ان کی ایک اور کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب تم سورہ سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے، اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال کو حاضر کرے کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے وعدہ اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے، تو اس طرح وہ ضرور غمگین ہوگا اور روئے گا۔ اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔